السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آج ہم جو ہے تعویذ بنانے کا جو ہے وہ طریقہ بتائیں گے۔ جب کوئی عمل جو ہے تسبیحات ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ کس طرح تعویذ بناتا ہے، اور تعویذ بنانے کے لیے علم العداد اور علم حروف کا جو ہے وہ کس طرح استعمال کرتا ہے، آج ہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں نے بہت ساری گفتگو میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی کہ بھئی جتنے بھی ہم اسما پڑھتے ہیں، جتنے بھی جو ہے الفاظ کا ورد کرتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک روشنی رکھتے ہیں۔ جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے اسم کی تکرار کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر جو ہے اس کے خد و خال، نقش و نگار یا اس کی تصورات جو ہے لازماً بنتے ہیں۔ انسانی ذہن کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ جب وہ کوئی الفاظ سنتا ہے تو اس الفاظ کے اثرات اور اس کے خد و خال اس کے دماغ کے اوپر لازماً بنتے ہیں۔ پھر اس سے جو مفہوم یا وہ فہم اخذ کرتا ہے، اس اخذ سے جو ہے اس کا باقاعدہ وہ جواب بھی رکھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر اس کا علم بھی آتا ہے اور اس علم کو استعمال بھی کرتا ہے۔ جب ہم روحانی طور پہ جو ہے اپنے اندر تسبیحات پڑھتے ہوئے ان اشکال کو دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ لکیروں کی شکل میں، روشنی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اگر اس روشنی کو ہم مادی دنیا کے اندر جو ہے کسی الفاظ کی شکل میں، اعداد کی شکل میں استعمال کریں تو اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے ہم کسی کو دم کرتے ہوئے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی روشنی یا اللہ تعالیٰ کے اسما کی تکرار کرتے ہوئے 7 دفعہ کسی چیز کو جو ہے متحرک کرنا چاہتے ہیں تو تعویذ کے اندر 7 کا انسان لکھ دیں گے۔ کسی اسم کی روشنی کو 3 دفعہ کرنا چاہتے ہو تو 3 دفعہ لکھ دیں گے۔ اگر آپ 11 دفعہ کرنا چاہتے ہو تو 11 دفعہ لکھ لیں گے۔ یعنی کہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے اس حرکت کو جتنی دفعہ دہرانا ہو آپ اس کو باقاعدہ تعویذ کے اوپر لکھیں گے، تو آپ کے ذہن کے اثرات جو ہیں باقاعدہ الفاظ کی شکل میں یا اعداد کی شکل میں وہ تعویذ کے اندر متحرک ہو گئے۔ تو جب آپ اس تعویذ کو جو ہے مریض کے گلے میں ڈالیں گے یا پانی میں استعمال کرنے کے لیے دیں گے تو لامحالہ جو ہے اسی کے اثرات جو ہیں آپ کے ایک مریض کے اوپر جو ہے، ایک بیمار آدمی کے اوپر جو ہے اسی طرح ہی اثر انداز ہوں گے جیسے کوئی دوائی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ علم العداد کے اندر جو ہے اور اسی طرح علم حروف کے اندر جو ہے ہم علی، با، تا، سا، جیم جو ہے الفاظ جو ہے ان کی حرکات بھی ہمارے دماغ کے اندر ایسی ہی بنتی ہیں۔ تو ان حرکات سے جو ہم شکل یا جملہ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں کہ شافی، شفا ہو جائے تو شین، الف، فے، یہ جو ہے اس کی تکرار کریں گے۔ تو شفا کی حرکت جو ہے اگر ہم کہتے ہیں 7 دفعہ ہو جائے تو 7 دفعہ کر دیں گے، 3 دفعہ کریں 3 دفعہ کر دیں گے۔ تو اس عمل کے نتیجے میں جو ہے آپ علم حروف کی مدد سے بھی جو ہے تعویذ تیار کریں گے۔ علم حروف اور علم اعداد جو ہے دونوں جو ہے تعویذ کے اندر بھی یک وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں، معاملے کی نوعیت کے حساب سے، مریض کی جو ہے کیفیت کے حساب سے۔ تو جب ہم جو ہے یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر استعمال کریں گے تو لامحالہ جو ہے جو سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے آپ کے تعویذ کا اثر جو ہے وہ لازماً ہوگا۔ تعویذات جو ہے عام طور پہ گلے میں ڈالنے کے لیے، پانی پہ جنا گھول کے جو ہے استعمال کرنے کے لیے، زمین پہ دبانے کے لیے، ہوا میں لٹکانے کے لیے بہت ساری تعویذات جو ہیں ان کی استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسا کوئی مریض ہو اس کو اسی طرح کا تعویذ جو ہے پرپوز کیا جاتا ہے، اسی طرح کا تعویذ جو ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ لکھتے وقت جو ہے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے باقاعدہ نورانی اور روحانی اور دوسری جو ہے روشنیوں کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ جو ہے جس طرح دم کرتے وقت اس ذخیرے کو استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے اس ذخیرے کو جو ہے آپ تعویذ کے اندر جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو تعویذ کے اثرات بھی وہی ہیں جیسے دم کے اثرات ہیں۔ تو آپ کا لکھا ہوا تعویذ جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی جو ہے مریض کے اندر اوپر جو ہے اثر انداز ہوگا۔ جیسے کسی ڈاکٹر نے دوائی دی تو اس کو فوری طور پہ فاقہ ہوا، یا کسی ایسی چیز کھائی جس سے اس کی باڈی کے اوپر اثرات جو ہے چینج ہو گئے۔ تو لامحالہ جو ہے تعویذات بھی جو ہے انسان کے اورا کے اندر جا کے، انسان کے جسم مثالی کے اندر جا کے جو ہے وہ جو روشنی جو آپ نے تعویذ کے اندر لکھی ہوتی ہیں وہ باقاعدہ جو ہے مریض کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے مریض کے کاروبار کے اندر برکت، گھر کے اندر خیر و برکتی، مسائل پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے باقاعدہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ تو عمل جو ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔
آپ کے متعلق، آپ کو میرے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔